إن الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ کا احسان اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، اور اس ایمان پر جمنا، اس ایمان پر باقی رہنا، اس ایمان کو بنا کر اور بچا کر لے جانا، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، مقصد حیات ہے۔ اس ایمان کے تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو مطلوب ہے اس کے تیار ہونا، یہ ایمان والے کے ایمان کا تقاضا اور اس کے دین کا فریضہ ہے۔ اس وقت کے عالمی حالات جو چل رہے ہیں اور جو کیفیت بن چکی ہے، کیفیت نہیں باقاعدہ جنگ شروع ہو چکی ہے، اور اس پر جو انسانی جان اور مال کا جو ملبہ کھڑا ہو رہا ہے، اور نہ یہ کہ صرف بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بلکہ معصوم بچوں کی وہ تصویریں سامنے آتی ہیں کہ ان کو دیکھنے کے بعد اپنے بچوں پر جب نظر جاتی ہے تو انہی بچوں کی تصویریں سامنے آ جاتی ہے کہ یہ وہی معصوم سے بچے ہیں، کوئی چند ماہ کا ہے، کوئی چند سال کا ہے، جس نے کبھی کسی طرح کا کوئی وائلنس، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ ایسے بچوں کو بھی گویا کہ زندہ درگور کیا جا رہا ہے، قبر میں نہیں ڈالا جا رہا ہے، بلکہ جو ہے ٹنوں کے حساب سے ملبوں کے نیچے ان کی قبریں بنائی جا رہی ہیں، اور یہ اتفاق سے نہیں ہو رہا ہے۔ ان مقامات کو ٹارگٹ اور نشانہ بنا کر کہ جہاں پر بیمار اور اسی طرح جہاں پر زخمی اور معصوم لوگ جہاں پر ہوتے ہیں، یعنی ہسپتالوں کو نشانہ بنا کر ظاہر ہے کہ یہ قربانیاں دی جا رہی ہے اور جانیں لی جا رہی ہے۔ پانی سے زیادہ سستا انسان کا خون ہو چکا ہے، تو لہٰذا تمام حالات کو ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے قرآن اور حدیث پر پیش کرتے ہیں۔ قرآن حدیث ہمیں کیا بتاتا ہے، ہمیں کیا رہبریاں ملتی ہیں، اس کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم دنیا کے حالات کو دنیا کی میڈیا سے، دجالی میڈیا سے اور اخبارات سے سمجھنا چاہتے ہیں، حالانکہ دنیا کے صحیح حالات کو اگر جاننا ہے تو مسلمان کو قرآن پڑھنا پڑے گا، احادیث کو سمجھنا پڑے گا۔ قرآن اور حدیث جتنا واضح انداز میں قیامت تک کے آنے والے حالات اور معاملات کو بتاتا ہے، اتنا دنیا کا کوئی میڈیا، کوئی اخبار نہیں بتا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ سب سے بہترین خبر ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم نے اسے زیادہ سے زیادہ تلاوت کی چیز بنا دی، یا زیادہ سے زیادہ ہم نے اسے رمضان کا مہینہ قرار دے دیا قرآن کو، یا پھر یہ کہ ہم نے اسے تعویذ گنڈوں کے لیے استعمال کیا۔ ہم نے عالمی حالات کو سمجھنے کے لیے کبھی قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو بہرحال آج جو ہے ہم اس بات کا، گزشتہ ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ مسجد اقصیٰ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور آج یہ جو جنگ چل رہی ہے اس کا پس منظر کیا ہے، اور اس سلسلے میں کیا کیا ظلم اور ستم ڈھائے گئے، اور کتنا بیت المقدس پر، مسجد اقصیٰ پر مسلمانوں کی حکمرانی کی تاریخ کیا رہی ہے، کب کب مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلی ہے اور کن وجوہات سے نکلی ہے، ان تمام باتوں کا تذکرہ گزشتہ مرتبہ آ چکا ہے۔ چنانچہ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو حالات ہو رہے ہیں
اور ظاہر ہے کہ اس ظلم کی کسب کو ہر انصاف پسند آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، یہ جو ہو رہا ہے یہ زیادتی ہو رہی ہے، ہر انصاف پسند آدمی اس کو محسوس کر رہا ہے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کی دنیا کی جو عالمی طاقتیں سمجھی جاتی ہیں، جو سپر پاور مانے جاتے ہیں، بظاہر وہ ہیومن رائٹس کے علم بردار ہوتے ہیں، وہ حقوق انسانی کی باتیں کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مہذب ترین قوم شمار کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، ان میں سے کوئی مظلوموں کے ساتھ نظر نہیں آتا، ان میں سے ہر ایک ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس وجہ کو بھی جاننا ہے تو قرآن حدیث دیکھنا پڑے گا، تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے اور یہ سارا کھیل کس بات کا ہے، یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ کاش کہ اگر ہم ان باتوں کو قرآن حدیث سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال چند قرآن کی آیات صرف سامنے رکھنے کی اور اس کا صرف ترجمے پر غور کرنے کی ضرورت ہے، تو سارا یہ منظر نامہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کھیل اور یہ جنگ کا کھیل ہے، یہ خون کی ہولی ہے، یہ کس لیے کھیلی جا رہی ہے، یہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو پہلے ہی خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر اور نماز کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس سے مدد حاصل کرو، اس سے تمہارے مسائل حل ہوں گے۔ اور تم پر کیا مسائل آنے والے ہیں پہلے ہی بتا دیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے، تمہارے اوپر خوف طاری کر کے، تمہارے اوپر بھوک کو مسلط کر کے، تمہارے اوپر جان اور مال کی کمی کر کے، یعنی یہ کہ کساد بازاری کے ساتھ اور مہنگائی کے ساتھ اور جان مال کے تلف ہو جانے کے ساتھ ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے۔ کہیں پر فرمایا افحسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء، کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جنت میں تم ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ ابھی تو تمہیں آزمایا ہی نہیں گیا۔ تم سے پہلوں کو جو آزمایا گیا کہ ان پر مصیبتیں آئیں، ان پر مسائل آئے اور وزلزلوا، یہاں تک کہ ان کے اندر ایک بھونچال پیدا ہو گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ وقت کے نبی اور ایمان والوں نے کہا اللہ کی مدد کہاں ہے؟ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا تھا۔ تو کہا گیا الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اچھی طرح سے، تسلی لے لو کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، لیکن تمہیں آزمایا جائے گا۔ وبشر الصابرین، اور بشارت سنا دو صبر کرنے والوں۔ تو صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ واویلا نہیں مچاتے ہیں، وہ اپنی تقدیر پر افسوس نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمیں جس حال میں رکھے، وہ راضی با قضا رہتے ہیں کہ جو فیصلہ کیا گیا اس پر ہم راضی ہیں، اس پر ہائے توبہ نہیں مچاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ایک دن مر کر تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ یہ اصل صبر کرنے والے ہیں۔ چنانچہ دیکھو ان جیالوں کو کہ جو اپنا سب کچھ لٹانے کے باوجود بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی مدد کا انتظار ہے اور ہم اللہ کی طرف سے موعود ہیں، ہمیں اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ اپنا سب کچھ گنوانے کے باوجود بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ پا لیا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نام پر ہر چیز کو گنوا دینا ہی پا لینا ہے، اور اللہ کے نام پر جان دے دینا ہی اصل زندگی ہے، اصل حیات ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہنا، یہ مرے نہیں ہیں، بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، تم محسوس نہیں کر سکتے ہیں۔ بلکہ ایک جگہ پر فرمایا کہ عند ربهم يرزقون، کہ اللہ کے یہاں پر ان کو رزق دیا جاتا ہے، ان کو روزی ملتی ہے۔ تو لہٰذا ان شہیدوں پر افسوس نہ کرو، بلکہ شہادت تو ایمان والے کی سب سے بڑی معراج ہے،
دیکھا نہیں صحابہ کرام کو کہ جو ہے قتل کیے جا رہے ہیں لیکن قسم کھاتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو یہ کون سی کامیابی ہے؟ یہ اللہ کے یہاں پر راضی اور اللہ کو راضی کر کر جانے کی کامیابی ہے کہ وہاں جا کر یہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نام پر مر جانا اصل میں سب سے بڑی زندگانی ہے اور سب سے بڑی حیات ہے، یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے فضائل بتائے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، اللہ کے نام پر جان دے دیتا ہے، تو ایک روایت میں 7 فضیلتیں آئی ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت یہ، اس کا پہلا قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت کے وقت ہی جنت میں اس کا مقام بتا دیتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ عذاب قبر سے وہ محفوظ ہوتا ہے، اور چوتھا یہ کہ آخرت کا جو ہولناک دن ہوگا اس دن کے خوف سے وہ محفوظ ہوگا، اور پانچواں انعام یہ کہ اس کے سر پر ایک تاج وقار یاقوت کا رکھا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ساری دنیا مل کر بھی اس تاج کی قیمت ادا نہیں کر سکتی ہے، ایسا تاج پہنایا جائے گا۔ اور چھٹا انعام یہ کہ 72 حوروں سے اس کا نکاح کیا جائے گا، اور 7واں انعام یہ کہ اپنے گھر والوں میں سے کہ جن کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے 70 لوگوں کو یہ اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ یہ شہید کے انعامات ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہم کیوں نہ شہداء کا ساتھ دیں، ہم کیوں نہ مظلوموں کا ساتھ دیں۔ ہم اس لیے ساتھ دینا چاہتے ہیں کہ وہ مظلوم ہیں، ہم اس لیے ساتھ دینا چاہتے ہیں کہ وہ شہید ہے، اور شہید کی شفاعت کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اب ہم آتے ہیں اصل مسئلہ کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے، اس پر آتے ہیں۔ تو دیکھیے ہم اس بات کا تذکرہ بھی کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو سب سے پہلے دنیا میں پیدا فرمایا، یہ کیوں پیدا فرمایا ہے؟ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو خلافت اور امامت کے ذریعے سے چلانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت انسان کو پیدا کیا تھا، اللہ نے فرشتوں کے سامنے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم حضرت آدم کو بنا رہے ہیں کیوں؟ تاکہ زمین میں خلیفہ کو قائم کریں، یعنی خلیفہ یعنی امامت کے سلسلے کو قائم کریں جو اللہ کے نظام کو ساری دنیا میں چلا سکے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے خلافت اور امامت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم علیہ السلام جب تمام امتحانات سے کامیاب ہو کر آگے نکل گئے تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا کا امام بنانا چاہتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، باری تعالیٰ مجھے تو آپ امام بنا دیں گے، میری اولاد کو بھی امامت عطا فرما دیں۔ تو فرمایا کہ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ، کہ تمہاری اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے ان کو امامت کا حقدار نہیں بنایا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آل ابراہیم کے ساتھ دنیا کی امامت قائم رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب ہی کا لقب اسرائیل، اور ان کے 12 بیٹے، وہاں سے بنی اسرائیل چلی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو منتخب فرمایا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ بنی اسرائیل ہم نے سارے عالم پر تم کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے امامت کو، اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے امامت عطا فرمائی تھی امت محمدیہ سے پہلے۔ اچھا، اس امامت کا مقصد کیا تھا؟ اس امامت کا مقصد وہی تھا جو اس امت کے وجود میں آنے کا مقصد ہے، کہ دنیا کے آخری کونے تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا، اللہ کی وحدانیت کو سمجھانا، اور آخرت پر ایمان کی باتوں کو بتانا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کرنا، یہ اس امامت کا تقاضا تھا۔ تو اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا تھا، لیکن ہوا یہ کہ یہ جو قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پہلے چنا جو یہودی کہلاتے ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی انہی میں سے آتی ہے جو عیسائی کہلاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے یہودیوں کو چنا تھا سارے عالم کے اعتبار سے کہ یہ اصل بنی اسرائیل کہلاتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے پے در پے اللہ تعالیٰ کی ایسی نافرمانیاں کی جس کا ذکر اس سے پہلے آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کو مسلط کر دیا۔ اب یہ کبھی بھی دوبارہ یہ دنیا پر حکومت نہیں کر پائیں گے، دنیا کی امامت اس قوم کے پاس نہیں آئے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں اس امت کو وجود بخشا اور اس کو کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے، دنیا میں امن و امان کو قائم کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہو۔ تمہارا کام اچھائیوں کو پھیلانا ہے، برائیوں کو روکنا ہے اور اللہ پر ایمان لانا ہے، یہ تمہارا کام تھا، اس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب امامت بنو اسحاق سے نکل کر، بنو اسحاق یا بنو اسرائیل یہاں سے نکل کر جب امامت بنو اسماعیل میں آ گئی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے تھے اور آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ امامت کی ذمہ داری عطا فرمائی، تو پھر اب جو ہے یہ حسد کی آگ اندر سے جلنے لگی، جس کا ذکر اس سے پہلے بھی آیا تھا کہ یود الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ یہ اہل کتاب تو یہ چاہتے ہیں کہ تم سب ایمان سے پھر جاؤ، حسدا من عند انفسہم، وجہ کیا ہے؟ یہ تم سے حسد کرتے ہیں، اور پھر جو ہے جہاں پر حسد کی آگ جلتی ہے وہاں پر سحر اور جادو بھی وجود میں آتا ہے۔ اسی وجہ سے سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر جادو اور سحر کا ذکر کیا وہیں پر اللہ تعالیٰ نے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اذا حسد فرمایا۔ تو حسد کی آگ جب جلتی ہے تو پھر جو ہے ان تمام کفریات کی طرف، یہ سحر اور جادو یہ خرافات نہیں ہیں، یہ کفریات ہے، اس لیے کہ جو کسی ساحر کے پاس جاتا ہے، جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے تو وہ اللہ رسول کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، تو کسی کے کرنے کرانے کے لیے باباؤں کے پاس جو جاتے ہیں وہ حقیقت میں اپنا ایمان گروی رکھ کر جاتے ہیں، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو کر جاتے ہیں، اس لیے کہ حسد بنیاد ہوتی ہے سحر کی۔ اور اس وقت ساری دنیا میں آپ دیکھیں کہ یہود کا اس سحر کے علم پر سب سے زیادہ قبضہ ہے، اور باقاعدہ یونیورسٹیاں اسلام پر قائم ہیں جہاں پر سحر اور میجک سکھائی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے ہمیں قرآن نے اشارہ کیا ہے اس طرف کہ یہ بنی اسرائیل، یہ امت محمدیہ سے، یہ بنی اسماعیل سے یہ حسد کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کہ قال اللہ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ انی متوفیک، کہ دنیا میں ہم تمہارا وقت پورا کر دیں گے، ورافعک الی، اور ہم اپنے پاس تمہیں دوبارہ اٹھا لیں گے، ومطہرک من الذین کفروا، اور ان لوگوں سے تمہیں بچا دیں گے جو انکار کرنے والے ہیں۔ تو ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انکار کرنے والے کون تھے؟ وہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو یہود کہلاتی ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، ہم ان انکار کرنے والوں سے تمہیں پناہ دے دیں گے، تمہیں الگ سے نکال دیں گے۔ اور پھر آگے کی بات فرمائی جو اصل قابل غور ہے کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اے عیسیٰ جو تمہارے ماننے والے لوگ ہوں گے ان کو ہم ہمیشہ قیامت تک کے لیے اوپر کر دیں گے ان لوگوں سے جو کفر کرنے والے ہیں۔ ابھی بات آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کفر کرنے والے کون تھے؟ یہود تھے، تو لہٰذا یہود پر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو فوقیت عطا فرمائیں گے، کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ چنانچہ آج آپ دیکھیں کہ اسرائیل ملک کا وجود جو آیا ہے، ظاہر ہے کہ دنیا کے ان بڑے ملکوں کے ذریعے سے جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اپنے آپ کو مانتے ہیں، چنانچہ ایسے ہی ہمیں احادیث میں بھی ملتا ہے۔ کیا احادیث میں بتایا گیا ہے کہ ایسا ہی ہونا ہے؟ کیا ہونا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام کے علماء میں شمار ہوتے ہیں، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سامنے بٹھا کر اور کہا کہ عمران بیت المقدس خراب یثرب، کہ اے معاذ بن جبل جب بیت المقدس آباد ہوگا تو مدینہ برباد ہو جائے گا۔
جب بیت المقدس آباد ہوگا تو مدینہ برباد ہو جائے گا۔ پچھلی مرتبہ بات آئی کہ بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی ان کی ساری سازشیں ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو گرا دیا جائے اور وہاں پر ہیکل سلیمانی کو بنا دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ یعنی آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے ممکن ہے کہ ان کا جو قبضہ ہے اور ان کا جو پلان ہے اس پلان کے مطابق یہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیں اور اس کو ویران کر دیں یا اس کو اپنے زام میں یہ آباد کر دیں۔ تو فرمایا کہ عمران بیت المقدس خراب یثرب، کہ جب بیت المقدس آباد ہوگا تو مدینہ برباد ہو جائے گا۔ مدینہ کیسے برباد ہوگا؟ اگر آپ کو پتا ہو کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ پر وہ نقشہ موجود ہے جس کو وہ گریٹر اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ صرف آج کا جو اسرائیلی ملک ہے یا ان کا مقصد صرف فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کرنا نہیں ہے بلکہ وہ اس کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ کہاں تک پھیلانا چاہتے ہیں؟ یہ جنوب میں مدینہ منورہ تک، بلکہ اس کے آگے خیبر تک یہ اپنے ملک کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو جیسے ہمارے یہاں پر بعض لوگ اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھتے ہیں تو وہ لوگ بھی گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب اسرائیل آباد ہوگا تو فرمایا خراب یثرب، مدینہ برباد ہوگا، اور پھر فرمایا کہ وخراب یثرب خروج المرحمہ، اور جب مدینہ برباد ہوگا تو پھر ملحمہ وجود میں آئے گا۔ ملحمہ کیا ہے؟ تو حدیث پاک میں الملحمۃ الکبریٰ کے نام سے بہت سی احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں ایک بڑی جنگ عظیم، ایک بہت بڑا خون خرابہ، کہ جس کے بارے میں ملتا ہے کہ مسلمان اور عیسائی یہ جنگ ساتھ مل کر اپنے کسی مشترک دشمن کے ساتھ لڑیں گے، اور صحیح احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے۔ تو بظاہر ابھی ہمیں عالمی سطح پر یہ منظرنامہ نہیں دکھ رہا ہے، لیکن کہنے والا سچا ہے، کہنے والا صادق الامین ہے، تو ان کی بات سچ ہو کر رہے گی۔ چنانچہ انہوں نے یہی کہا کہ پہلے بیت المقدس آباد ہوگا، پھر مدینہ ویران ہوگا، اور جب مدینہ ویران ہوگا تو پھر ملحمۃ الکبریٰ یہ بڑی جنگ عظیم وجود میں آئے گی، اور پھر فرمایا کہ وہ خروج الملحمہ فتح القسطنطینیہ، کہ جب جو ہے یہ بڑی جنگ عظیم ہوگی تو پھر اس کے بعد قسطنطینیہ فتح ہو جائے گا۔ قسطنطینیہ کیا ہے؟ قسطنطینیہ اس وقت تو استنبول کو بھی کہا جاتا ہے جو ترکی کا کیپٹل ہے، لیکن اس زمانے میں قسطنطینیہ ایک ملک سمجھا جاتا تھا جو یورپ اور اس وقت جو روم وغیرہ، اٹلی روم وغیرہ ہے، یہ اس طرف کا علاقہ قسطنطینیہ کہلاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بڑی جنگ عظیم ہوگی تو اس کے بعد قسطنطینیہ فتح ہوگا، یعنی یورپ کے بہت سارے ملک ظاہر ہے کہ اسلام کے دائرے میں آ جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ وفتح قسطنطینیہ خروج الدجال، کہ جب قسطنطینیہ فتح ہو جائے گا تو پھر دجال وجود میں آ جائے گا، دجال ظاہر ہو جائے گا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دجال صرف میری امت کا سب سے بڑا فتنہ نہیں بلکہ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اور ہر نبی نے اپنے قوم کو دجال کے بارے میں ڈرایا تھا، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ دجال کب آنے والا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قیامت سے پہلے یہ دجال آئے گا۔ دجال کے معنی دھوکہ دینے والا، یعنی یہ اتنا دجل کرے گا، اتنا دھوکہ دے گا کہ جو ہے لوگ جو ہے کفر اور ایمان کے مخمصے میں پڑ جائیں گے، تذبذب میں پڑ جائیں گے۔ یہ اپنی جنت لے کر آئے گا، یہ اپنی دوزخ لے کر آئے گا۔ جو اس پر ایمان لائے گا وہ اس کو اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا وہ اس کو اپنی دوزخ میں ڈالے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اس کی جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی دوزخ میں چلا جائے گا، اور جو اس کے دوزخ میں جائے گا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو اپنی جنت میں ڈالیں گے۔ تو لہٰذا یہ دجال کا فتنہ آنے والا ہے، اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال سے ہمیں اتنا ڈراتے کہ ہماری ساری مجلس میں ایک خوف پھیل جاتا، اور سارے کے سارے مجلس میں بیٹھنے والے یہ جو ہے رونے لگ جاتے خوف اور دہشت کی وجہ سے کہ ایسا یہ فتنہ آنے والا ہے۔ فتنہ کہتے ہیں کہ وہ مصیبت، وہ آزمائش جو آدمی کے ایمان کو خطرے میں ڈال دے تو اسے فتنہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ترتیب بتائی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں کو مارنے کاٹنے پر ایسی بلائے گی سب کو آپس میں، جیسے کہ تم دسترخوان پہ کسی کو دعوت دے کر بلاتے ہو، آؤ آؤ کھاؤ، یہ بھی کھاؤ یہ بھی کھاؤ، تو چنانچہ قومیں بلائے گی مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے، ان کا جو ہے قتل عام کرنے کے لیے بلائیں گی کہ آؤ ان کو قتل کرو۔ تو صحابہ تھے، انہوں نے تو 313 کا معجزہ دیکھا تھا، انہوں نے پوچھا کہ من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہم اتنے تھوڑے ہو جائیں گے کہ لوگ ساری دنیا کی اقوام آ کر ہمیں قتل کرنے کی دعوت دے گی، ہم اتنے تھوڑے ہو جائیں گے؟ تو فرمایا کہ نہیں بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تم اتنے زیادہ ہو جاؤ گے جیسے کہ گھاس پھوس ہوتی ہے، اور جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب کے پانی پر گھاس پھوس کیسے تیرتی ہے، ایسے تم بے وزن اور ایسے ہلکے ہو جاؤ گے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود، تمہارے 57 ممالک ہونے کے باوجود اور تمہاری OIC ہونے کے باوجود، تم جو ہے صرف مذمتی بیانات کے سوا کچھ نہیں کر پاؤ گے کہ تمہاری حالت یہ ہوگی۔ اور وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری ہیبت کو تمہارے دشمنوں سے نکال دیں گے۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دیں گے۔ تو پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ تو فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے گی اور موت کی نفرت آ جائے گی، موت سے بھاگو گے تم۔ تو یہ دو بیماریاں جب تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی تو پھر چاہے تمہارے 56 ممالک ہو یا جو ہے تمہارے جتنے ممالک ہو، لیکن وہ کسی کام کے نہیں ہوں گے، یہ سب تمہیں قتل کرنے پر آمادہ کریں گے اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ تو اب بتاؤ قرآن اور حدیث ہمیں کتنے واضح انداز میں کتنی صاف بات بتا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے، کہ سب سے پہلے اپنے دل کا علاج کرنا ہے، دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ کی منزل نہیں ہے بلکہ یہ آماج گاہ ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے، تو لہٰذا یہاں پر اتنا ہی دل لگانا ہے جتنے دن یہاں پر رہنا ہے، اور موت کی تیاری کرنا ہے، موت کے لیے ہر دم تیار رہنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو اگر سب سے پہلے دل کا علاج ہوگا، پھر اس کے بعد فرد کا علاج ہوگا، پھر اس کے بعد معاشرے کا علاج ہوگا، پھر اس کے بعد ملکوں کے حکمرانوں کا علاج ہوگا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ساری امت کو ایک کلمے پر مجتمع فرمائیں گے۔ تو لہٰذا اب سوال وہی آتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ حالات ہے، ان حالات کو دیکھ کر ہر ایمان والا بلکہ ہر منصف پسند اور اپنے سینے میں جو دل رکھتا ہے، پتھر کا سل نہیں رکھتا، کہ وہ اس کی جو ہے برائی کو محسوس کر رہا ہے، اس کے درد کو محسوس کر رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کرنا کیا ہے؟ چند باتیں ہیں، اس کو اگر ہم ٹھان لیں تو شاید اس سے کچھ بدلاؤ آ سکتا ہے، ورنہ جو ہونا ہے حدیث پاک میں ملحمۃ الکبریٰ کا ذکر آیا ہے وہ ہو کر رہے گا، لیکن ہم اپنے بس کی کر سکتے ہیں۔ کہ ہماری بس کی کیا ہے؟ سب سے پہلے دعا کرنا، کہ دعا تقدیروں کو بدل دیتی ہے۔ دعا کا مطلب ہے اللہ سے لو لگانا، دعا کا مطلب ہے اللہ سے تعلق جوڑنا، دعا کا مطلب ہے اللہ کی مدد اور نصرت کو اتارنا۔ تو حقیقی معنوں میں اس طرح کی دعا کا ماحول انفرادی بھی اجتماعی بھی ہو جائے، مردوں میں بھی ہو جائے، عورتوں میں بھی ہو جائے، کہ دعا کا اہتمام ہو۔ اسی طرح روزے کا اہتمام ہے، دن کی تعیین نہیں ہے، جس کو جب چاہے روزہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں امت مسلمہ کے حق میں اور خاص طور سے برادران فلسطین کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم رائے عامہ کو ہموار کر سکتے ہیں۔ دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ آج بھی دنیا میں انصاف پسند لوگ ہیں، چاہے وہ ایمان والے نہ ہوں، تو اب جو ہے صحیح منظر نامہ، صحیح بات دنیا تک پہنچانا، اس لیے کہ میڈیا جو ہے یہ دجل کرتا ہے، یہ جھوٹ اور فریب پہنچاتا ہے، یہ ایک طرفہ کی باتیں کرتا ہے، جھوٹ اتنا بڑا دجل۔ تو ظاہر ہے تو رائے عامہ ہموار کرنا، جب رائے عامہ ہموار ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے جو بھی پرامن طریقہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال ہو سکتا ہے، اس کے لیے سڑکوں پر نکل کر احتجاج ہو سکتا ہے، کہ اس کے ذریعے سے حکمرانوں پر ایک دباؤ پڑتا ہے، اس کے ذریعے سے ملک کی پالیسیوں پر اثر پڑتا ہے۔ تو لہٰذا آواز اٹھانا ضروری ہے کہ اس سلسلے میں مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائی جائے۔
ایک کام یہ کیا جا سکتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اسرائیل جو اس وقت اتنا پاورفل اور طاقتور نظر آ رہا ہے، وہ اپنی معیشت کی بنیاد پر اور وہ اپنے پروڈکٹس اور کمپنیوں کی بنیاد پر جس کا جال ساری دنیا میں پھیلا رکھا ہے، آج کتنے ایسے پروڈکٹس ہیں جو روزانہ کے استعمال کے ہیں اور ہم اس کو بے دھڑک استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسے پروڈکٹس کو جاننے کی اور معلومات لے کر ان پروڈکٹس کا کم سے کم ہم جو ہے احتجاج کے طور پر بائیکاٹ کر دیں کہ کہیں اس کا نفع امت مسلمہ کے خلاف استعمال نہ ہو۔ اس کی ایک لمبی فہرست ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک جو ہے 5واں عمل یہ کیا جا سکتا ہے کہ اپنی نسل کو تیار کرنا تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے، کہ جو ہے تعلیم میں آگے ہوں۔ اب دنیاوی تعلیم کے فضائل بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن کمی جو ہے وہ دینی تعلیم کی ہے۔ تو ہمارا مکتب کا نظام مضبوط ہو، ہماری لڑکیوں کے لیے جو ہے دینی تعلیم کا نظام ہو، ہمارے مردوں کے لیے ہو، ہماری عورتوں کے لیے ہو، ہمارے چھوٹوں کے لیے ہو، ہمارے بڑوں کے لیے ہو۔ مسجد کی سطح سے ایک ایک مسجد والے اس کی فکر کریں گے تو پھر جو ہے جب دین اور ایمان مضبوط ہوگا تو پھر ہر قربانی کے لیے آدمی تیار ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے کہ جس کی طرف سے غفلت برتی جاتی ہے، اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اپنی نسلوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہونا ہے اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا نزول ہونا ہے، آسمان سے اترنا ہے، دجال کا ظاہر ہونا ہے۔ ان کا تذکرہ بھی ہمارے ممبروں پر اور اسی طرح ہمارے گھروں میں ان چیزوں کا تذکرہ ہو، تاکہ آنے والی نسل کوئی ہماری ایسی ہو جو لشکر مہدی میں شمار ہو سکے، کوئی آنے والی ہماری نسلوں میں ایسے ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں میں سے ہو۔ تو لہٰذا یہ چند کام ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے بس کے کام کرنے والے ہوں، اور پھر جو ہے عالمی سطح پر جو کچھ بھی بدلنا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی ذات مالک الملک ہے، اللہ کی ذات احکم الحاکمین ہے۔ اللہ کی ذات جس کو چاہے حکومت کے تخت پر بٹھا دے، اللہ جس کو چاہے اتار دے۔ ہم اپنے کرنے کے پابند ہیں، تو لہٰذا ہم دعا بھی کریں جہاں جہاں امت مسلمہ مسلمان پریشان ہے یا جہاں جہاں انسان پریشان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ وہاں پر امن و امان کی فضاؤں کو قائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں بھی امن و امان کو قائم فرمائے، ہمارے ملک میں ہدایت کی ہواؤں کو عام فرمائے اور ارتداد کے اسباب کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔